وہ شرپسند عناصر جو وہاں موجود تھے، جن کے شواہد اور ثبوت موجود ہیں، ان کے لیے وہ کیوں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کورٹ ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ کیسز نہ چلے، ان کو سزا نہ ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ انوسینٹ، اپنے آپ کو ڈسلائن کر لیں ان سے، ان کا موقف ہے کہ انوسینٹ بتا دیں کہ وہ فون کال جو گئے. مراد سعید کر رہا تھا یا عمران خان صاحب کر رہے تھے لوگوں کو بیٹھ کے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ کون کر رہا تھا؟ میں نے تو نہیں سنی. ہیر سے ہے کہ وہ موجود ہیں. عوام کے لیے تو دیکھیں، عوام کے لیے تو مطلب کہ باٹم لائن ڈیلیورنس ہے نا. کیا مہنگائی میں کوئی کمی آئی؟ کیا کوئی بے روزگاری میں کمی آئی؟ کوئی وہ نظام جس کے لیے کل کو یہ سوچا جائے کہ کل کو اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے اس سے کچھ عوام کو کمی فائدہ ملے گا؟ تو محاصل تو موجود نہیں ہے. تو اگر آپ کی ان پالیسیز کے محاصل موجود نہیں ہیں، آپ جتنی مرضی ونڈو ڈریسنگ کر لیں، اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. عرض یہ ہے کہ میں تو نہیں کہہ رہا بھئی، آپ بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں سب کو. میں تو کسی کی بھی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ جب آپ آتے ہیں پاور میں تو آپ جس طرح آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور نہیں ڈیلیور کرتے. سینئر سیاستدان زعیم قادری صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم سر. جی ویری گڈ مارننگ ٹو یو. آپ خیریت سے ہیں؟ وی آر گڈ سر، آپ بتائیں. سو گڈ سو گڈ. زعیم قادری صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ نائب وزیر اعظم بن گئے ساکھدار، کیسی ڈیولپمنٹ ہے یہ؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سچویشن میں؟ میرے خیال میں وہ صبح کی جو حکومت کو ہوئی تھی، ان کو فائنانس منسٹر نہ بنا سکنے پر اس کو شاید ریوزٹ کر کے کچھ تھوڑا سا کمپنسیٹ کر کے کچھ ونڈو ڈریسنگ کر کے، کیونکہ یہ کوئی آئینی اور قانونی عہدہ تو ہے نہیں، آئین میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے نائب وزیر اعظم کا، لیکن بہت عرصے 3 بار اس ملک میں یہ عہدہ رکھا جا چکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نائب وزیر اعظم رہے، محترمہ ان کی بیگم صاحبہ نصرت بھٹو صاحب نائب وزیر اعظم رہی، اور پھر پرویز لائی صاحب جل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں نائب وزیر اعظم رہے. تو میرے خیال میں ایک آنریبلٹی اور ایک اوور آل ویو کے لیے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو جس طرح کسی کو سینئر منسٹر کہا جاتا ہے، اس طرح سینئر منسٹر غالباً جو ہے وہ ایک آبسولیٹ ٹرم ہو رہی ہے اب. تو مزید جدت دینے کے لیے اور ایک کنٹرولز کو مزید میرے خیال میں کرنے کی سرادہ کی کوشش نہیں ہو سکتی. لمبے عرصے تک نون لیگ کا حصہ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ پارٹی کے اندر کوئی میسج دیا گیا ہے یا اوور آل پولیٹیکل سٹیج میں کوئی میسج دیا گیا ہے؟ میرے خیال میں صرف اپنے، کیونکہ وہ جماعت تو مطلب اوبیسلی ایک فیملی کے انسان ہے نا، تو وہ تو اندر ہی ہے سب کچھ ان کے. وہ شہباز صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، باقی بچے ہوں یا ڈار صاحب ہوں، وہ سب ریلیشنز ہیں ایک دوسرے کے، تو اس میں تناؤ آ نہیں سکتا. آتا بھی ہوگا تو وہ گھر میں بیٹھ کے سیل کر لیتے ہوں گے. تو پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں نا جی. وہ جیسی جماعتیں تو جیسے کہ آپ نے کہا کمپنسیٹ کیا ان کو، کیونکہ ان کو کمپنسیٹ ان کو نہیں کیا، اپنی اس آنریبلٹی کو بحال کیا. لیکن یہ کیا کمپنسیشن عوام کے لیے بہتر ہے؟ نہیں، عوام کے لیے تو دیکھیں، عوام کے لیے تو مطلب کہ باٹم لائن ڈیلیورنس ہے نا. کیا مہنگائی میں کوئی کمی آئی؟ کیا کوئی بے روزگاری میں کمی آئی؟ کوئی وہ نظام جس کے لیے کل کو یہ سوچا جائے کہ کل کو اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے اس سے کچھ عوام کو کمی فائدہ ملے گا؟ تو محاصل تو موجود نہیں ہے. تو اگر آپ کی ان پالیسیز کے محاصل موجود نہیں ہیں، آپ جتنی مرضی ونڈو ڈریسنگ کر لیں، اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور وہ ڈیموکریٹک پروسیس جو بنا ہی عوام کی خوشحالی کے لیے ہے، گہنا دیا جاتا ہے اپنی ذاتی انا، خود پرستی اور اپنے آپ کو مزید طاقتور کرنے کے سلسلے میں، اور یہی اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے. تو زعیم قادری صاحب، اس ڈیولپمنٹ سے یہ بھی آخذ کیا جا سکتا ہے کہ فائنانس منسٹر کون ہوگا یہ آپشن تھی ہی نہیں موجودہ حکومتی سیٹ اپ کے پاس؟ نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں وہ یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن کام تو کرنے والے لوگ چاہیے نا. اورنگزیب صاحب ایک نیا چہرہ ہیں اور یقیناً ایک بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑی بڑی دنیا کی آرگنائزیشنز میں انہوں نے بڑا کی رول ادا کیا ہوا ہے. لیکن ایک ملک کی اکانومی کو چلانا جو ہے وہ ایک مختلف سبجیکٹ ہے، خاص طور پہ ایک انڈر ڈیولپ اکانومی لائک پاکستان which is in shambles over a lot of issues، اور اس کی جو انکمبنسی ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ وہ چھوٹی چادر اور بڑا جسم والی بات ہے. ادھر سے چادر کھینچتے ہیں تو پیر رنگے ہو جاتے ہیں، ادھر سے چادر کھینچتے ہیں تو سر رنگا ہو جاتا ہے. تو it is not going to be an easy task. It's going to be a very uphill task. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یقیناً اب ایک پیسوں کے بغیر اکانومی چلانے والی بات ہے، اور جو اویلیبل
آپ کے پاس ریسورس ہے وہ اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ڈلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوگا اس طرح. زعیم صاحب یہ جو تقرری کی گئی ہے نائب وزیر اعظم کی, یہ چیلنج ہو سکتی ہے عدالت میں؟ نہیں, اس کا چیلنج کرنے یا نہ کرنے سے فرق. چیلنج تو ہو سکتی ہے کہ وہ ایک غیر آئینی عمل ہے, بالکل ٹھیک, لیکن ایک عہدہ دیا گیا تو وہ کہہ دیں گے کہ جی ہم نے تو یہ ایک سیریمونیل نوٹیفیکیشن کیا ہے, اس کی کوئی ایسی امپلیکیشن نہیں ہے, کوئی پرکس اینڈ پریویلیجز علیحدہ نہیں ہے جو دیے جائیں گے. سو اٹ وڈ ڈائلیوٹ. اگر وزیر اعظم بنا دیا گیا شہباز شریف صاحب کو, ان کی خواہش بھی تھی وہ اس میں بھی رہے نگراں وزیر اعظم کے طور پر, تو اب کیا ان سے معاملات سنبھالے نہیں جا رہے تھے جو نائب وزیر اعظم کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. یہ صرف وہ ایک عہدہ ہے, سیلف سیٹسفیکشن اور ایک عہدہ اور اپنی لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم مزید طاقتور ہیں, ہم بہت طاقتور ہیں. اعزازی ہوتا, ہاں اعزازی بھی نہیں کہہ سکتے, اعزازی عہدے کے ساتھ بھی اس کی کوئی جو ہے نا اس کے وہ ٹاسک سائنڈ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ اعزازی عہدہ دیا ہے تو فلاں 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 کام آپ کریں گے. وہ بھی منسلک نہیں ہے. آپ نے نوٹیفیکیشن غالباً پڑھا ہوگا, وہ 2 لائن کا ایک نوٹیفیکیشن ہے اور اس کو کوئی سرپاؤ نہیں ہے. ویسے بلاول بھٹو کے نائب وزیر اعظم بننے کی بھی اطلاعات تھی, وہ بھی وہی ہوتا, وہ بھی اپنے ایک مزید ایک اپنے الائز کو آپ مزید ایک مطلب گلوریفائی کرتے اپنے ایلائی کو, اور اپنی طاقت کے اضافے سے لوگوں کو بتاتے کہ ہمارے میں بڑی ہم آہنگی ہے جو اپنے الائز ہیں. یہ میرے خیال میں ابھی چیزیں پرانی ہو چکی ہوئی ہیں, یہ اب یہ میٹر نہیں کرتی چیزیں, ان سے کچھ نہیں ہوگا. کام تو کر کے دکھانا پڑے گا بھائی. ہتھیلی پہ سرسوں جماؤ گے تو لوگ مانیں گے, نہیں جما پاؤ گے تو گھر جاؤ. ویری سمپل. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ سر, مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور مذاکرات بھی کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی, یہ اطلاعات آ رہی ہیں. تو مقتدر حلقوں سے کرنا چاہ رہے ہیں اور حکومت سے نہیں کرنا چاہ رہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت, فرض تو حکومت کا ہوا کرتا ہے جمہوریت میں کہ وہ سب لوگوں کو ساتھ مل کے بیٹھے اور بات کرے. حکومتوں میں بھی کیپیسٹی نہیں ہوتی کیونکہ ان کی انا پرستی بھی اپنے, اور جس طرح حکومت پر قابض ہوتے ہیں وہ, جس طرح حکومت لی جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ بیچارے اس پوزیشن میں تو نہیں ہوتے کہ کوئی فیصلہ کر سکیں. جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے معذرت کے ساتھ, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. عرض یہ ہے کہ میں تو نہیں کہہ رہا بھئی, آپ بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں سب کو. میں تو کسی کی بھی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ جب آپ آتے ہیں پاور میں تو آپ جس طرح آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور نہیں ڈلیور کرتے, تو پھر آپ کو اگر آپ کو مجھے کسی نے یہاں بٹھایا ہے اور میں ڈلیور نہیں کر رہا تو وہ مجھے یہ کہے گا تو نہیں یار کہ پلیز یار یہ سر یہ مزاج کی سادگی ہے کہ نہیں, کوئی سادگی نہیں ہے, یہ غلطی کا احساس ہوتا ہے. بیمار ہوئے جس کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ where is the power hub. دیکھیں آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بات چیت کرنی ہے. 9 مئی کو تو آپ ملک فتح کرنے نکل پڑے تھے, آپ نے کیا تھا؟ ان کا کہنا ہے آپ کو یاد ہے کہ میاں والی پہ کیا ہونے جا رہا تھا اور سڑکوں پہ وہ 2-4-10 ہزار لوگ کیا کر رہے تھے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت ابسٹین کر رہی تھی کہ ہم نے گولی نہیں چلانی اپنے عوام پہ اور ہم نے لوگوں کو مارنا نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں اور ان کو اس کو آگے لگا دیں. صاحب رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہم مقتدر حلقوں کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کو ان کا آئینی حق دلانا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے؟ ان کا آئینی حق مقتدر حلقوں کا, مقتدر حلقوں کا تو آئینی حق جو ہے وہ آلریڈی آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ اس کو دلوانے کی حیثیت اور حقیقت, کیونکہ بیوقوف آدمی ہے میرے خیال میں. رؤف حسن صاحب کو سیاست کا علم نہیں ہے, وہ کسی کمپنی شمپنی میں کام کرتے تھے, وہ لا کے بٹھا دیا ان کو, از ناٹ اے پولیٹیشین. تو جو منہ میں کہہ دیتے ہیں ہم لوگ آئینی کردار کا مقصد کیا ہے؟ نہیں, آئینی کردار تو پھر اس کو کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیں. آپ کہیں کہ ہم اس آئینی کردار کو کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیتے, میں تو قائل ہوں اس بات کا کہ لکھنا چاہیے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو گالیاں دے رہے ہیں بھائی. آپ تو لوگوں کو, جو میں وہ دہرانا نہیں چاہتا, میری ملک کی, میری اہمیت کی, میری قوم کی اتنی بڑی انسلٹ ہے 9 مئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے تو میں تو ایجیٹیٹ ہو جاتا ہوں, مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے سوچ کے 9 مئی کیا ہوا تھا. ایک سال گزر جانے لگا. ساری ڈسون کرتی ہے اس واقعے کو, وہ کہتے ہیں یہ ہم نے تو کروایا نہیں, یہ تو کچھ شر پسند عناصر تھے جنہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا. تو ٹھیک ہے, وہ شر پسند عناصر جو وہاں موجود تھے, جن کے شواہد اور ثبوت موجود ہیں, ان کے لیے وہ کیوں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کورٹ, ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ کیسز نہ چلے, ان کو سزا نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ کہہ دیں نا, اپنے آپ کو ڈسلائن کر لیں ان سے, بتا دیں کہ وہ فون کال جو مراد سعید کر رہا تھا یا عمران خان صاحب کر رہے تھے لوگوں کو بیٹھ کے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو,
वो कौन कर रहा था, मैंने तो नहीं सुनी, हेयर से है कि वो मौजूद है। सही। तो आप कहते हैं भाई कि हमने ये नहीं किया हुआ और ये गलत है सब कुछ, और गलत जिनके पास है वो कहते हैं कि ये गलत है, तो फिर आप उनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? ये तो एक सुबह साल दोपहर सर, शाम इस रात। वाकये को एक साल गुजरने वाला है, क्या बेहतरी देखी है आपने इस एक साल में? एक जो है वो जर्रे की भर की बेहतरी नहीं किसी के एटीट्यूड जी, में, चाहे वो exactly. पॉलिटिक्स हो, चाहे वो अफेयर ऑफ द स्टेट हो, सब कुछ वही का वही खड़ा। लेकिन सर शायद अब बेहतरी आ जाए क्योंकि अभी नवाज शरीफ पार्टी सदर बनने जा रहे हैं। देखिए वो भी यकीनन एक और जिस तरह है ना कि वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह, वो हॉकी की होती थी ना, आपको याद होगा, कमेंट्री हुआ करती थी। तो बात ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का एक जुलो है, चाहे 20 बंदों की है चाहे 50 बंदों की है। पॉलिटिकल पार्टीज तो दुनिया में तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना उनको वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी हुई है, वो इदारे हैं, वो सिर्फ सड़कों पे धरने नहीं देते जब वो अपोजिशन में होते हैं, वो जाके पब्लिक वेलफेयर के इस तरह के काम करते हैं जिनका डायरेक्टली फायदा सोसाइटीज को होता है। मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि वो वाटर कंजर्वेशन की मुहिम चलाते हैं, वो एनर्जी कंजर्वेशन की मुहिम चलाते हैं, वो सफाई की मुहिम चलाते हैं, वो लोगों को फूड एडल्ट्रेशन से बचने के तरीके बताते हैं, वो मुख्तलिफ सोशल मॉरल इश्यूज को हाईलाइट करते हैं ताकि उनके मुआशरे को तकवीत हासिल हो। यहाँ तो भाईजान अपोजिशन का काम, हम खुद 10 बरस अपोजिशन में थे, सारा दिन सड़क पे होते थे, धरना दे दो, लड़ाई कर लो, गाली दे दो, बुरा कह दो, किसी की जाती तनकीद कर दो, किसी की जात पे गुफ्तगू कर दो, किसी के कपड़ों पे बदतमीजी। तो इस तरह डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स तरक्की नहीं कर सकते किसी भी मुल्क के। अब वक्त कम है, ज़हीम कादिर साहब जाते हैं अवामी इशू पर बात कर लें। जी। किसानों का और हुकूमत का गंदम का मसला चला हुआ है। हमारे पास किसान इत्तेहाद के सदर भी आए थे, उनकी जानिब से कहा गया है कि हमारे पास इतनी गंदम पड़ी हुई थी, डॉक्यूमेंटेशन भी दी और बाहर से इम्पोर्ट की गई। क्यों की गई? माफियाज वर्क कर रहे हैं, ये उनका कहना था। ये सारा कुछ क्यों होता है? देखिए हम तो देखिए हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो ये है कि 75 बरस से जी हम उस एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को, जो किसी भी इकोनॉमी की हमारी बैकबोन तो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है ना, हम 75 वर्ष से उसको एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री जो एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक होती है, हमने उस पर काम ही नहीं किया। ये तो एक वजह। दूसरी वजह ये है कि माफियाज और हुकूमत की जो है वो दिहाड़ीबाजी, 3 बार शुगर इंपोर्ट हुई और 3 बार एक्सपोर्ट हुई इमरान खान साहब के दौर में, और 3 बार गंदम इंपोर्ट हुई और 3 बार गंदम एक्सपोर्ट हुई इमरान खान साहब के दौर में। इसी तरह पिछले 16 माह में 2 बार, एक बार गंदम इंपोर्ट हुई। भाई आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि आपकी क्या प्रोडक्शन है जी, आप उसको स्टोर ही नहीं कर पा रहे, आप उस मैकेनिज्म को के साथ मतलब अप्लाई नहीं कर रहे अपने आप को, कि आपको पता नहीं है क्या है, आपको ये है आपकी स्टडी और इतने काबिल हैं आप। तो हालत की बदतरीन मिसाल है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हम हमारे पास है क्या। अभी वो पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। 3900 रुपए जो उनको मिल रहा है, ठीक है ना जी, वो कह रहे 4000 तो हमारी अपनी वो है, वो नहीं मिल रहा। 4500 तक रेट, 3300 रुपया इस वक्त कॉस्ट है बीबी। अच्छा जी, 3300 रुपए। आप उनको अगर 3900-4200 रुपए में जाके लेंगे नहीं तो वो नहीं बिकेगी। आड़ती तो ले रहा है 3100, 2900, 3000 रुपए, तो वो बेचेगा कोई? मुझे बताएं आप। लेकिन वो जो हमारे पास आए थे उनका कहना था कि 4500 में हमें दिया जाएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। और वो बारदाना नहीं मिल रहा किसी को, लोग गंदम बाहर पड़ी हुई है, बारिश पे बारिश हो रही है और वो गंदम खराब हो जाएगी, और फिर क्या करेंगे? क्योंकि देखिए जब आप गंदम इंपोर्ट करते हैं ना, तो बाहर से आपको जो गंदम मिलती है उस वक्त रेट्स के मुताबिक पता नहीं होता कि आपकी अभी आजकल सस्ती है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त महंगी होगी। और सबसे बड़ी बात, आप अपना ज़र मुबादला डॉलर्स में पेमेंट करते हैं उसको बेचने के लिए, खरीदने के लिए, तो आपका डॉलर इस्तेमाल होता है। हाँ, जब आप बेचते हैं तो आपको यकीन डॉलर आते हैं, और वो भी आप उस वक्त बेचते हैं जब बाहर चीज सस्ती होती है। कोई मैकेनिज्म नहीं है, जहालत का एक समुंदर है। मैकेनिज्म प्रॉपर बनाना चाहिए सर। बहुत शुक्रिया, बार-बार। वक्त